آج میں جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے بیٹی تو آخر بیٹی ہے۔ ربیع الثانی 9 ہجری کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک لشکر قبیلہ طے کے بت فلس نامی اس کو منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جو بت کو منہدم کرنے کا حکم تھا وہ تو بخوبی پورا ہو گیا، لیکن اس دوران چند مویشی، چند لڑکیاں، چند عورتیں بھی گرفتار ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گرفتار کیے ہوئے بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور مسجد نبوی کے پاس ان کو کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو برہنہ سر کھڑی ہے، تاجدار نبوت جس سر پر تھا، اس نے اپنی کملی کو روانہ کیا کہ جاؤ اس بیٹی کے سر کے اوپر یہ چادر دے دو۔ صحابہ اکرام بڑے حیران اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سر پر تو ختم نبوت کا تاج ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے، اور آپ اپنی ایک چادر کو، مبارک چادر کو ایک کافرہ اور مشرکہ عورت کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جملہ فرمایا بیٹی تو آخر بیٹی ہے، چاہے مسلمان کی ہو یا کافرہ ہو، بیٹی تو آخر بیٹی ہے۔ بعد ازاں وہ لڑکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مشہور زمانہ حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بڑا ہی سخی تھا، بڑا ہی مہربان تھا۔ میرا جو سرپرست تھا عدی بن حاتم، وہ تو بھاگ نکلا اور میں یہاں پر آپ کے سامنے قیدی بن کر آ گئی ہوں۔ لہذا اگر آپ میرے اوپر مہربانی کریں اور مجھے آزاد کر دیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ ان کو زاد راہ بھی عطا کیا، ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی عطا کیے، ان کو کپڑے بھی عطا کیے، اور صرف اکیلا ہی نہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ اپنے صحابہ کو بھی روانہ کیا کہ جائیے ان کو بخیر و عافیہ ان کے گھر تک پہنچا کے آئیے۔ جب صفانہ اپنے گھر کو پہنچتی ہے تو ان کا بھائی عدی بن حاتم ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیسے آ گئی ہیں؟ آپ کے ساتھ تو چند لوگ بھی تھے، وہ کون ہیں؟ تو صفانہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بخیر و عافیہ اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ عدی بن حاتم بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ سفر کے دوران تو بڑی راتیں گزری ہیں، دن گزرے ہیں، اغیار کے ہاتھوں سے آپ کی عزت و ناموس کیسے محفوظ رہی؟ تو اس وقت صفانہ نے کہا کہ اے عدی بن حاتم، اے میرے بھائی، تیرے محل کی 4 دیواری کے اندر میری عزت و ناموس اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں میں میری عزت محفوظ تھی۔ بعد ازاں صفانہ کے کہنے پر اس کا بھائی عدی بن حاتم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ دونوں مشرف بالاسلام ہو گئے۔